بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں تراویح سورہ اعراف سے شروع ہے۔ سورہ اعراف میں دوسری مکی صورتوں کی طرح اس سورہ اعراف میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو، توحید، رسالت، قیامت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ سورہ اعراف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم سے خطاب فرمایا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 انبیاء علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ہر نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، انسان کی پیدائش کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیا، جنت سے، اور فرمایا کہ تجھے بڑائی کا گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں۔ قال انظرنی، تو شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور کہا کہ میں سیدھی راہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، دائیں بائیں ہر طرف سے انسانوں کو گھیروں گا اور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا، کہ نکل جا یہاں جنت سے ذلیل ہو کر، جو تیری پیروی کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے انسان کہیں شیطان تجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح کہ شیطان نے تمہارے والدین آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں اور اللہ نے بھی اسی طرح حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے قل، ان سے کہہ دیجئے، کیا اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ اتخذوا الشیاطین اولیاء، کچھ لوگوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، دنیا کی زینت کی چیزیں اور پاکیزہ اشیاء بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، حرام نہیں ہے یہ۔ انما حرم ربی الفواحش، اللہ تعالیٰ نے برے کام خواہ کھلے ہو یا چھپے یہ حرام کیے ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، منکرین حق جب جہنم میں جمع ہوں گے تو ایک گروہ دوسرے پہ لعنت کرے گا اور کہے گئے رب اس گروہ نے ہمیں بھی گمراہ کیا تھا، اس کو ڈبل عذاب دے۔ جواب ملے گا لکل ضعف، کہ آج سب کے لیے دوہرا عذاب ڈبل ہے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان منکرین کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تو صرف طاقت کے مطابق بوجھ ڈالتے ہیں۔ اہل جنت کو جنت میں دل کی قدرتیں دور کر کے داخل کیا جائے گا اور انہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا، اور اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، کیا تم نے اس کے وعدے کو حق پایا ہے؟ جہنمی کہیں گے نعم، ہاں۔ آواز آئے گی گمراہوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جنت اور جہنم کے درمیان آراف والے ہیں، یہ آراف والے بھی بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں بھی اس میں سے کچھ دو۔ وہ جواب دیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، کہ یہ چیزیں اللہ نے منکرین پہ حرام کر دی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قانون کو کھیل بنا لیا تھا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا، تم بھی اپنے رب کو عاجزی سے اور چپ کے پکارو اور امید کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ، شرارت پسند لوگ تو بنجر زمین کی طرح ہے جو باران رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔
باران رحمت سے تو صرف زرخیز زمین کی طرح سلیم الفطرت لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے جن کی فطرت اچھی ہو۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب حضرت یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو سرداران قوم نے کہا کہ ہمیں تو تم سری گمراہی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں گمراہی پہ نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو نادان ہونے کا طعنہ دیا اور کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں اور ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور ان کی دشمن قوم کو تباہ کر دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا جو ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراشتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور غیر فطری عمل بدفعلی لواطت سے منع کیا تو قوم نے جواب دیا کہ نکالو اس بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور تباہ کر دیا۔ آگے پارہ نمبر 9 شروع ہے۔ پارہ نمبر 9، قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے اپنی قوم کو توحید کے بعد ناپ تول میں کمی سے منع کیا اور اللہ کی نعمتیں یاد دلائی، لیکن سرداران قوم اپنے گھمنڈ میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے یا تم اپنے آبائی دین میں واپس آ جاؤ۔ فاخذتهم الرجفہ، ایک زوردار دھماکے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جس نے قبول حق سے انکار کر دیا۔ بالباساء والضراء، جب ہم کسی علاقہ میں رسول بھیجتے ہیں تو ان لوگوں کو سختی اور مصیبت میں بھی ڈھالتے ہیں تاکہ ان کی اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی ہو جائے اور ماحول قبول دعوت کے لیے سازگار بن جائے۔ اگر یہ ایمان وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لے آتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ، کیا یہ بات عبرت اور سبق سکھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ اس زمین کے وارث تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ یہ واقعات ہم اس لیے تو بیان کرتے ہیں کہ لوگ عبرت پکڑیں۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ، فرعون کے دربار میں جب جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو سمجھ کر ایمان لے آئے تو فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ ایمان لانے کا نتیجہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ ان اسلام قبول کرنے والے 9 مسلموں نے جواب دیا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ اب ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، تو جو کچھ کر سکتے ہیں کر لے۔ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ، فرعون سے اس کے درباریوں نے کہا کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا، اللہ تعالیٰ زمین کا وارث ہے، جسے چاہتے ہیں بناتے ہیں وارث۔ جب فرعون اور اس کی قوم قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادعو لنا ربک، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے تو بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دوں گا۔
لیکن جو ہی کوئی آزمائش ختم ہوتی تو مزید اکڑ جاتے، نتیجہ تباہ و برباد ہوئے۔ ربی ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی درخواست کی۔ جواب ملا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اگر پہاڑ اس کی تاب لا سکا تو تم بھی دیکھ سکو گے ورنہ نہیں۔ جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کی اور اللہ نے اسے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد قوم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی سخت سست کہا کہ تم نے میری صحیح جان نشینی کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کی۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ سینا پر لے گئے۔ جب وہاں بھی ان سے قصور اور کوتاہی سرزد ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ عقیدوں اور بوجھوں سے نجات دلائیں۔ ان اضرب بعصاک الحجر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر لاٹھی ماری اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اذ یعدون فی السبت، ہفتہ کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا، کسی قسم کے دنیاوی کام کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب بنی اسرائیل یہود نے ابتداءً ہیلے بہانے کر کے اور پھر کھلن اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو کچھ نیک لوگوں نے اس سے منع کیا۔ ایک گروہ نے برائی سے روکنے والے سے کہا ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کی سزا کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہے۔ برائی سے روکنے والوں نے جواب دیا معذرتن الی ربکم، کہ ہم تو اس لیے روکتے ہیں کہ کل اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکے۔ الست بربکم قالوا بلی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام ارواح کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا عالم ازل میں کہ کیوں نہیں، ضرور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ دلیل پیش کرو کہ ہم حقیقت سے بے خبر تھے۔ مثلہ کمثل الکلب، یہود کے دنیا پرست علماء کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی۔ چنانچہ بلعام بن باعورہ کا قصہ بیان ہوا ہے، جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن بدبخت نے چند ٹکوں کے عوض فروخت کیا۔ فرمایا کہو کہ نفع نقصان کا اختیار تو مجھے بھی نہیں، اگر یہ اختیار ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان اہل ایمان کو اکساتا ہے، فریب دیتا ہے تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، راہ راست پہ آتے ہیں۔ اذا قرئ القرآن واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو، ہو سکتا ہے تم پہ رحم ہو جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، فرمایا صبح شام دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اپنے رب کو پکارو۔ ان الذین عند ربک، ایمان والے بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس کی بندگی سے منہ نہیں موڑتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔